اللهم حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد فرماتے ہیں علی خیر البشر من شک فیہ کفر. علی سے بہتر کوئی انسان نہیں. جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ مارا پڑ سکتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے. تو آپ بتائیے کہ شک کی بنیاد پر اگر انسان کا دین رخصت ہو جائے اللهم صل على اگر شک کی بنیاد پر دین رخصت ہو سکتا ہے تو جس کے دل میں بغض امیر المومنین ہے وہ خالی نماز روزہ کرنے سے تو مسلمان نہیں کہا جا سکتا. پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. علی تمہاری محبت ایمان ہے, تمہاری دشمنی کفر ہے, تمہاری دشمنی نفاق ہے. حب علی عبادت و افضل العبادت. علی کی محبت عبادت ہے, بے شک تمام عبادتوں میں افضل ہے. بے شک ذکر علی عبادت و افضل العبادت. علی کا ذکر عبادت ہے, تمام عبادتوں میں افضل ہے. بے شک النظر الى وجه علی عبادت. علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. لیکن مین چیز جو ہے طلب عباس صاحب توجہ اس بات پر ضروری ہے کہ یہ محبت ہے تو, لیکن سوال مجھے اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے, اگر اخلاص ہے تو معمولی سا عمل بھی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. اور اگر اخلاص نہیں ہے, میں آپ کو دو چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہوں پھر آج کی تعریف کراتا ہوں. رسول اللہ تشریف فرما ہے, صحابہ کرام ہیں, سامنے سے کوئی آدمی آ رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا وہ جو آ رہا ہے آج اس نے جو عمل کیا ہے اگر اس کا ثواب دنیا کے سارے گناہگاروں پر بانٹ دیا جائے سب بہشتی ہو جائے. اگر ابھی یہ اعلان ہو کہ کل کے عباس صاحب چاہیں تو پورے کیا نتیجہ ہوگا محمود پورے محمود پور کے جتنے مکانات ہیں سب گروا کر کے اور عالیشان بلڈنگ سب کی برباد کر کے پاس ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بعد 2-4 لاکھ کروڑ آئے تب نہ یہ سب کا بنوا سکتے ہیں. تو وہی تو آخرت میں ہوگا. اگر یہ دعویٰ ہو کسی کے لیے کہ ان کے پاس اتنا ثواب ہے کہ اگر یہ سارا ثواب بانٹ کر سب بہشتی ہو جائیں گے تو اس کا مطلب اتنا ثواب ان کے اکاؤنٹ میں ہے تب نا. تو اب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے آج اس وقت یہ ایک دن کے عمل کی بات ہے, یہ نہیں کہ زندگی بھر کے عمل. آج اس نے جو عمل کیا ہے اگر اس کا ثواب دنیا کے گناہگاروں پہ بانٹ دیا جائے سب بہشتی ہو جائے گی. ایک صاحب سے نہیں برداشت ہوا, ہمیں بہت ہے روڈ پہ دیکھا تو ایک آدمی چلا رہا تھا معمولی سا, کوئی نہ IAS لگ رہا ہے, شکل سے PCS لگ رہا ہے, نہ بڑا دور ہے, سادہ سادہ بچارا دیہاتی گاؤں کا آدمی ہے. تو ان سے نہیں برداشت پر اٹھ کے چلے گئے, بہت توجہ سے گئے. کہنے لگے یہ بتاؤ کیا ہوا, آج تم نے کیا کیا ہے. کا مطلب کہ تمہارے بارے میں رسول
तुम ने सुना है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अली के चेहरे की तरफ निगाह करना इबादत है। कहा कि तुम लोगों ने सुना है, मैंने जब से सुना इस पर अमल करना। मतलब रोज जब सुबह घर से काम पर निकलता, पहले जाता मौला के यहाँ सलाम करता, हाथ जोड़ता, बैठता, अब निकल। आज जो गया निकला घर से तो लेट हो गया था। अब टेंशन भी ये है कि क्या करें। अगर उधर जाते हैं, जैसे इस वक्त हम फंसे कि अगर हम पूरा घंटा पढ़ते हैं तो 4:30 बज जाएगा, और वहां मगरिब बाद मजलिस है। आधा घंटा पढ़ते हैं तो मौलाना कहेंगे लो फिर इतनी दूर से बुलाने का फायदा। तो कहीं कहीं होता है ना केस फंस जाता है। तो वैसे वो बेचारा फंस गया कि क्या करें यार, जाए ना जाए। अगर जाते हैं तो काम पे लेट होते हैं, नहीं जाते हैं तो रोज की इबादत छूटती है। करे क्या, टेंशन में आ गए, जाए ना जाए, जाए ना जाए। तब तक दिमाग में आया कि रसूलुल्लाह ने ये थोड़ी कहा कि जाके बैठो हाथ चूमो, और वहां जो है वो पैगंबर ने कहा अन्नज़र इला वजहि अली इबादत, अली के चेहरे की तरफ निगाह करना। तो आज टाइम नहीं है, आज नहीं जाएंगे तो देख तो आदमी दूर से भी सकता है। कहने के साथ टाइम नहीं था, घर से निकले, एक बार इस तरह रुकिया मौला की तरफ दूर से देखा, चले गए। रोज जाता था, बैठता था, सलाम करता था, सवाब बयान नहीं हुआ। आज खाली दूर से निगाह डाल दी। ये अमल ऐसा है जिसको दुनिया के गुनाहगारों पर बांट दिया जाए, सब बहिश्ती हो जाएंगे। इतने से बात इतने की नहीं है, बात तुम्हारी नीयत पर है। इतना इखलास पाया जाता है, उसे इखलास से दुरुस्त बात किया जाता है। اللهم صل على محمد وآل محمद। बात इखलास की है। अगर खुलूस नहीं है तो एक आपको रिवायत सुनाता चलो। इरशाद होता है अन्नास कुल्लुहुम हालिकून, सारे के सारे लोग हलाक। हलाक का मतलब कोई बचने वाला नहीं है, नजात किसी को नहीं होगी। वो हलाक का अपोजिट तो है। एक हलाक का अपोजिट है हयात, और एक हलाक का अपोजिट है नजात। तो यहाँ हलाक से मुराद ये नजात का अपोजिट है, न कि हयात का। अन्नास कुल्लुहुम हालिकून मतलब किसी को नजात नहीं है, सब हलाक। इल्लल आलिमून, सिवाय उलमा के। अब साहब कॉलर टाइट कर लिया, कानून सुल्तानिया पढ़ा का, खबरदार कॉलर टाइट मत करना। वल आलिमून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आमिलून, सारे उलमा हलाक, किसी को नजात नहीं होगी सिवाय उनके जो अपने अमल के मुताबिक, दिल के मुताबिक अमल करते हैं। अब खुश के साहब हम आलिम भी हैं, आमिल भी हैं करना। वल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल मुखलिसून, अमल करने वाले भी किसी को नजात नहीं मिलेगी जब तक अपने अमल में इखलास न पाया जाता। तो अगर इखलास है तो 54 का अमल है, सवाब लाखों में। और अगर खुलूस नहीं है तो अमल लाखों का, सवाब 54 में भी नहीं है। हमारे अमल से कोई फायदा नहीं हो। इसीलिए दीन जो ताकीद करता है ना, अगर अच्छा एक चीज और भी इस खतरे के बाद कि आज इखलास से कर लिया, आज का इखलास भी कमाल नहीं है। कमाल यह है कि मरते दम तक वो इखलास बाकी है। लिहाजा अगला पूरी कर दे। क्या था, सारे के सारे लोग हलाक सिवाय उलमा के। उलमा हलाक सिवाय अमल करने वाले। अमल
بعد بھی دل خراب ہو سکتا ہے. صلوات مثلاً ہمارے ایک لڑکی ہے, غریب آدمی ہے صاحب, ادھر ادھر گھوم کے 2-4 پیسہ اکٹھا کیا تو جب جو مل جائے اپنا بینک میں ڈال دیتے تھے. اب دھیرے دھیرے 20 سال ہوا تو 20 سال میں 10-12 لاکھ اکٹھا ہو گیا. جب شادی ٹھیک ٹھاک کریں گے, تاریخ طے ہو گئی. نواب صاحب لڑکے صاحب نے کہا کہ جاؤ بھیا 2 لاکھ روپئے نکال کے لے آؤ, چلے زیور وور والوں سے بات کریں. وہاں سے بینک سے لڑکا فون کر رہا ہے تو وہ تو یہ کہہ رہے کھاتے پیسے نہیں ہے. تو ہم یہاں سے پورا جتنا 20 سال میں ہم نے جمع کیا تھا وہ ساری پرچیاں لے کے پہنچ گئے. میں نے کہا دیکھیے فلاں ڈیٹ کو یہ جمع کیا, فلاں ڈیٹ کو یہ جمع کیا, فلاں ڈیٹ کو یہ جمع کیا. منیجر صاحب نے کہا چیک بک لے کے آئے ہیں کہ جمع کرنے والی ہی کی سب دکھلا رہے ہیں. جمع کرنا کمال نہیں ہے, آخر وقت تک اکاؤنٹ میں باقی رہنا کمال ہے. وہی حال ہماری نیکیوں کا ہے. آج نیکی کرنا کمال نہیں ہے, مرتے دم تک وہ نیکی ہمارے اکاؤنٹ میں پڑ گئے یہ کمال ہے. اللہم صلی علی محمد. برا نہ مانیے تو آپ کو یوز کر لیں. بالکل بالکل. تو صاحب ایک شادی ہوئی, یہ مثال ہے, سچی بات نہیں ہے. ایک شادی ہوئی تو پڑوس کی بات تھی یا گاؤں کی بات تھی, غریب آدمی تھا بیچارہ, بہرحال لگا کر کے لوگوں نے اپنا تعریف ہو گئی. اور آج شام کو بارات آنے والی ہے مثلاً, تو وہ ادھر آدمی چلا جا رہا, ادھر پیاز کاٹی جا رہی, ادھر مرغا بن رہا ہے. اتنے کے ساتھ وہاں سے فون آ گیا. کہاں سے؟ لڑکے والوں کا. ہلو, ہاں بھیا. اب وہ بیچارہ گھبرا گیا, کل میں بھائی کو ہی بتاؤ. ہلو, ہاں بھیا بولیے. کل صاحب دیکھیے میرا مزاج اس طرح کا نہیں, مگر کیا کرے صاحب, ہر آدمی داماد کے ذریعے پریشان ہو جاتا ہے. اب وہ کمبل ہمارا داماد جہاں ہے اس میں جو ہے بدتمیزی شروع کر دی ہے جہاں. اور وہ ہم تو اس ٹائپ کے ہیں نہیں, ہم بہت غلط سمجھتے ہیں اس کو. مگر اب وہ کہہ رہا بارات ہی نہیں جائے, پہلے پوچھیے کہ وہ فلاں گاڑی آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی مثلاً موٹر سائیکل. اب وہ صاحب ہم اس ٹائپ پہ تو نہیں ہیں, لیکن اب کیا بتائیں بھائی, آپ بھی لڑکی والے ہوں گے, داماد لوگ کتنے بدماش ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, آپ آئیے. اب انہوں نے فون کیا رات کے 9 بجے, کیوں بھائی ایجنسی کھلی ہے تمہاری؟ اب ہم بند کر کے باقی کہیے آپ سر, کل یار کو فلاں گاڑی کتنے 80 کی ہے, کل چلو بھیج دو, ہم کل آ کر کے چیک دے دیں گے. وہ صاحب رات میں گاڑی آ گئی, شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, بارات چلی گئی. اگر یہ نہ ہوتے اور اس وقت کلیجہ موٹا نہ کرتے 80,000 کا, تو اس لڑکی کی شادی رک جاتی نہ رک جاتی. کوئی نہ نام و نمود, نہ کوئی دکھاوا, بس وہ ٹیلی فون آیا, وہی چلے گئے. کب آئی, کس نے لیا, کسی کو کچھ پتا نہیں. رات میں صرف اس نیت سے خلوص کے کہ ایک بیچارے غریب کی بارات واپس نہ جائے, ہو گیا کام. اگر صبح مر گئے ہوتے تو یہی چیز نجات کا سبب بن جاتی. ہو گئی بات. لیکن اب سنیے, اچھا اللہ جب کچھ لیتا ہے تو کچھ دیتا بھی ہے. اے بھیا شادی وادی ہو گئی, 8 مہینہ 28 دن پر اس کے یہاں بیٹا ہو گیا. اب وہ غریب جیسے یہ تھے ویسے ہی تو وہ لوگ بھی تھے. وہ تو شادی والے دن نقشے بازی ہوتی ہے, بقیہ اوقات وہی ہے, تو فیس ووس بھی نہیں بھر پا رہا ہے اپنے لڑکے کی. لیکن اب اللہ نے جب غربت دی تو لڑکے کی دماغ بہت زبردست, ہائی اسکول میں فرسٹ ڈویژن, انٹر میں فرسٹ ڈویژن, ٹیک MBBS کرنے کے اوقات نہیں تھی, تو سمپلی اس نے BA کر لیا, MA کر لیا 8 سائڈ سے. مگر دماغ کا تیز تھا, محنت کیا, بیٹا IPS ہو گیا 21 سال کی ایج میں. آج سے 21 برس پہلے 80,000 دیا تھا. اب وہ جو ہے وہ کیا ہو گیا, IPS ہو گیا. پہلی پوسٹنگ جو ہے وہ بحیثیت قائد ہو گئی, SP کی حیثیت سے صاحب وہ پہلی پوسٹنگ ہو گئی یہاں. اب ماں نے پورا قصہ سنا رکھا. اچھا وہاں جا رہے ہو, وہاں ایک قلبی عباس چچا, اور پورا قصہ سنایا کہ ہمارے ابا ایسے غریب تھے اور یہ تھا. قلبی عباس چچا نہ رہے ہوتے
تو برات لوٹ جاتی، سب تیرے دادا ہوتا ایسے تھے، تیرے پھپھر نے ایسی بدماشی کی. اتنا سمجھایا اس کو کہ ایس پی صاحب کے دماغ میں بڑی عزت آ گئی. اب یہاں پر ذرا مثال بے تکی ہے، لیکن مثال صرف مثال کے لیے ہوتی ہے، اس میں برا ماننے کی گنجائش نہیں ہوتی. اب 21 سال کے ساتھ کل میرے پاس صاحب کے لڑکے کی شادی ہو چکی، ان کا بھی پوتا ہو گیا، پوتا جوان ہو گیا اور بہت بڑا نیتا ہو گیا. اور یہ صاحب یہاں بارو کا جو ہے وہ کھدان کا ٹھیکہ ہے، تو وہاں جو ہے فلاں سڑک کا ٹھیکہ ہے، وہاں فلاں اس کا ٹھیکہ ہے. بڑا لمبا چولا معاملہ. تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو ہی جاتا ہے. تو معلوم ہوا صاحب کہ یہ گھوٹالا وہ گھوٹالا کاہے میں پوتا پھنس گیا. اب ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کو کیا دقت ہے؟ کہ لگو ارے اسی فلانی کا لڑکا تو ایس پی ہے. اچھا خیر صاحب یہ کیا کہلواتے؟ ایک دن دیکھا چیخ دروازے پہ آ کے رک گئی. صاحب وہ کل عباس نانا سے ملنا ہے. نانا ہی تو ہوئے نا پڑوس کی بات. آگے بیٹھو بیٹا بتا. اچھا 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 تم فلاں کے لڑکے ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ہوا آ گئے. تم ایک کام دیکھا بیٹا تم سے. یہ کب کی بات ہے؟ اس واقعے کے 21 برس کے بعد. جی جی فرمائیے. اماں نے سب بتایا آپ کے بارے میں. آپ کا کام نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ نانا بولیے. کہنے لگے بیٹا ایسا ایسا معاملہ ہے اور وہ NDW ہو گیا ہے. ذرا سا تھانیدار کو ایک فون کرنا ہے تم کو کہ اس کو رفع دفع کر دے. لے کر کے 10-20 لاکھ جو ہے وہ دے دیں گے. وہاں بھی تم کو بھی سمجھ نہیں کہ تم تو خیر اپنے بچے ہو. اس نے کہا دیکھیے ہم غریب گھر سے آئے ہیں، غربت جانتے ہیں. ہم نے قانون کی پاسداری کا حلف لیا ہے. میری ماں نے سارے احسانات آپ کے بتائے ہیں، وہ سب اپنی جگہ، اس کا اجر اللہ آپ کو دے گا. لیکن ہم قانون کے خلاف نہیں کر پائیں گے. وی آر ویری سوری سر. اچھا اب جب پتا چلا کہ فلانی کا لڑکا آیا ہے تو محلے کے لوگ بھی آ گئے. اور چونکہ ایس پی صاحب ہیں تو جو 20 سال پہلے رشتے دار نہیں بھی تھے وہ آج سب ارے تمہارے نانا سے ہمارے یوں تعلقات تھے مرحوم سے، اور تمہاری اماں کو تمہاری نے گود میں کھلایا، وہ سب ہو رہا ہے. پورا بھیڑ لگی دروازے پر. اور اب 20 برس کے بعد ہم نے شور مچانا. اب آپ کو ہٹا دیجیے. 20 برس کے بعد ہم نے شور مچانا شروع کیا. ہمیں چھوٹے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے نہیں چاہیے. آپ لوگ یاد ہے بڑے بچہ آپ کو دیکھو میں نہ ہوتا تو اس کم وقت ایمان کی بارات چلی جاتی. احسان فراموش کرنے کا جتنا ہو سکتا تھا بات کیا. ساری جو ہے وہ عزت والے اس کے ساتھ اتار دی. دین اب کیا کہتا ہے کہ جس دن تم نے وہ کام کیا تھا وہ خلوص کے ساتھ تھا. آج 21 برس کے بعد احسان جتا کے چکاؤں سے نیکی کرنا نہیں ہے. مسئلہ احسان کرنا نہیں ہے. مسئلہ اس کو مرتے دم تک اپنے اکاؤنٹ میں بات ہی کرنا. ایک داستان سناتا ہوں، بہت مزیدار اور پھر آج کی تاریخ کے اعتبار سے آتا ہوں. اللہم صلی اللہ. بات ہماری کہاں سے چلی ہے کہ پورے دین کی بنیاد محبت علی پر ہے. عشق علی سب کچھ ہے. مگر وہ عشق علی بھی کیا ہونا چاہیے؟ نام و نمود دکھاوا نہیں، نیت خالص ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. صدقے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا. ادھار دینے کا ثواب کتنا ہے؟ 18 گنا. 18 روایت ہے. کیوں صاحب ایسا کیوں ہے؟ کہ صدقہ آپ نے کسی کو دیا تو اس کی عزت بھی تو لے لیا آپ نے نا. لیکن کسی کو ادھار دیا ہے آپ نے تو اس کا کام بھی ہو گیا، عزت بھی بچی نہیں، آپ کو پیسہ واپس ہو جائے گا. تو 10 گنا تو مل جائے گا آپ کو جو کام ہونے کا، 8 اور مل جائے گا.
तरीके से आते थे, खड़खड़े। अरे 20 साल पहले हम भी बस बाजार खड़े खड़े करके चले आ रहे हैं, तो और पहले वाले तो और मुसीबत में थे, नजफ में खास करके और भी लोग गुर्बत थी उस जमाने में। तो होता ये था उस जमाने में। अच्छा, महाराजे के पास भी बहुत नहीं हो, कहाँ से हो? जब पब्लिक के पास होगा तभी तो महाराजा के पास होगा। तो पब्लिक क्या हालात नहीं थी, तो उनके हालात ठीक थे, तो बहुत वजीफा बच्चों को नहीं मिल पाता था। तो होता ये था कि जब गाँव से कोई काफिला आया है, अब्बा ने कुछ भेज दिया तो वहाँ मिल गया। अब काफी दिन से कारवां आया नहीं, काफिला आया नहीं गाँव से, अब्बा ने कुछ भेजा नहीं, कुछ जरूरियात जो कर नहीं सकती तो कर्जे को कर्जा, कर्जे को कर्जा, कर्जे को कर्जा। एक दिन जिस साहब से कर्जा लिया था वो आए उस तालिब इल्म के पास, कहने लगे भैया बहुत दिन हो गया, अब वो पैसा हमारा दे दो भाई, तैयार है थोड़ा सा मोहलत दे दो, हो सकता है जो वो गेहूँ कटने वाला है, सेब की फसल खत्म होने वाली है, कोई कारवां आएगा ज़ियारत के लिए, वालिद साहब को भेज देंगे। कल नहीं भैया बहुत दिन हो गया सुनते सुनते, आज आखिरी दिन है, पैसा। उन्होंने कहा नहीं है पैसा, कहते एक सौदा कर लो। का सौदा क्या? अब सौदा आपको सुनाता हूँ, कुछ पहले का किस्सा। ये तालिब इल्म होता कि जो रोजाना नमाज जमात पढ़ते थे कहाँ? मौला के हरम में। नमाज के बाद फिर मौला की ज़ियारत करते थे, ज़ियारत के बाद रात दिखाई हो जाती। एक दिन खाक को, एक दिन सुबह जब आँख हुई तो मालूम हुआ गुस्ल वाजिब है, तो तयम्मुम करके घर में नमाज तो पढ़ लेंगे, ज़ियारत का क्या होगा? तो सुबह नमाज पढ़ ली, दिन होगा किसी से फिर 5 रुपए लेंगे, तब जाकर कहीं हम्माम में गुस्ल वसूल करेंगे। लेकिन अब दिल इसका मान नहीं रहा है, यार रोज ज़ियारत करते थे, आज ज़ियारत छूट जाएगी। सुनिए आप, तो कुछ देर तक सुनता रहा, क्या करें क्या करें, नहीं दिल माना, अपने हॉस्टल से निकल खापड़ा से। तो मौला का जो रोज़ा था, रोज़े के सामने वाली सड़क पर ऐसे खड़े हुए, कैसे दुआ ले आप मुड़िए तो रास्ते में रोज़ा बना, तो जैसे मुड़िए वैसे दिखता है, तो वैसे मौला ने तो गुंबद दूर से दिखेगी, तो सड़क पे आके खड़े हो गए और गौर से इमाम के रोज़े को देखा। कहने लगे मौला आप जानते हैं, मेरी गुर्बत आपको पता है, मेरी हालत आपको मालूम है कि मैं आज आपकी बारगाह में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन दिल नहीं माना, घर से निकल आया हूँ मौला, तो सड़क से मेरा सलाम नहीं दो, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, वही सड़क से गुंबद दे के कहा पलटा। हो गई बात। अभी जिसका कर्ज था वो पीछे पड़ा, भैया पैसा दे दीजिए, नहीं है दे दीजिए, नहीं है, कहा चलो नहीं है तो एक सौदा कर लो। बोलो, कर रोज इमाम की ज़ियारत को जाते हो? तवज्जो यही दिलाना मासूम है। जी सलावत एक सौदा कर लो। क्या? का तुम एक ज़ियारत हमको दे दो, हम अपना कर्ज तुमको माफ कर देते हैं। तो ये तालिब इल्म ने सोचा पैसा तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल हो जाएगा। वो शेर सुना है आपने किसका? कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो ये तो सौदा बराबर का नहीं है, आज नहीं है कल हो जाएगा, तब अफसोस होगा। और ये ज़ियारत कब्र में काम आएगी, हशर में काम आएगी, सिरात पे काम आएगी, जन्नत तक ले जाएगी। ये सौदा तो ठीक नहीं है। तो कहने लगे भाई प्लीज़ यार थोड़ा सा टाइम दे दो, 2-4 जो ये कहा हो, बस आने वाला होगा पैसा घर से आ जाएगा, हम दे देंगे। दोनों का ना आज वो भी बेचारा जबरदस्ती इस पैसे के लिए नहीं कर रहा था, पैसा मांगी का, वो भी सोच रहा है तालिब इल्म बेचारा आजाद हो जाए, उसकी नीयत अल्लाह। और उनका नहीं, आज मामला खत्म, या पैसा दे दो नहीं तो एक ज़ियारत दे दो, जब पैसा तुमसे नहीं लेते। तो इसने कुछ देर सोचा, तब तक याद आ गई। क्या? पहुंचे कल मेरे पास गई, सड़क छाप से आया था, में नहीं गए थे। तो उसने कहा कानून के एतबार से तो ज़ियारत कही जाएगी ना, या अली सलाम सड़क ही से सही।
बोले ठीक पक्का का पक्का कि मैंने एक जियारत आपको दी। ओ पैसे वाले ने कहा कि मैंने भी अपना कर्जा माफ किया। सौदा हो गया, रात को सोए, मालूम हुआ तमाम जियारतों में मकबूल तरीन जियारत खाते से निकल गई। इसलिए कि टूटे दिल के साथ जियारत कीजिए, इखलास के साथ। तो मसला ये है, इस पे अली बुनियाद है, मगर जितना इखलास होगा उतना ही जो है वो सवाब ज्यादा। ये रजब का महीना था, आज 25 रजब है। इसी रजब में पहली रजब को 5वें इमाम की विलादत, 3 रजब को 10वें इमाम की शहादत, 5 रजब को फिर 10वें इमाम की विलादत, 7 रजब को जनाब अब्बास की विलादत, 13 रजब को मौलाए कायनात की विलादत। परसों 22 रजब कहने की जरूरत नहीं है, कल थी 24 रजब फतेह खैबर, आज 25 रजब इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत, कल 26 रजब जनाब अबू तालिब की वफात, परसों 27 रजब बेअसत और मेराज, नरसों 28 रजब वो सफर जिसने क़यामत तक के लिए इस्लाम का बीमा किया। तो आज ही मुनासिबत ये हो गई रजब के एतबार से मौला का जिक्र। अब आइए आज के एतबार से सलवात जो है वो इमाम काज़िम ही अलैहिस्सलाम से रिवायत है। 7वें इमाम हमारे फरमाते हैं रजब शहरुल्लाहिल अज़ीम, रजब अल्लाह का अजीम महीना है। क्या होता है रजब में? युदाइफुल्लाह फीहि अल-हसनात, अल्लाह इस महीने में नेकियों को डबल कर देता है। मतलब 10 रुपए आपने जो है किसी की मदद की है तो रजब अगर है तो ये 10 की जगह 20 लिखा जाएगा। क्या रजब शहरुल्लाहिल अज़ीम, रजब अल्लाह का अजीम महीना है। युदाइफुल्लाह फीहि अल-हसनात, इस महीने में नेकियों को दूना कर दिया जाता है। मिन जुमला सारी मुनासिबत, ये इमामत का महीना, ये विलायत का महीना, अहले बैत का महीना, मिन जुमला उसमें आज की तारीख 25 रजब, हमारे और आपके बोलिए 7वें इमाम। देखिए सच्चे सारे इमाम हैं जनाब अब्बास साहब, हर इमाम सादिक है नहीं है, लेकिन लक़ब सिर्फ छठे इमाम का है। हर इमाम हमारा मुत्तकी परहेजगार है, लेकिन तकी का लक़ब, हर इमाम हमारा अमीर है कि नहीं है। हत्ता हमारे इमाम जो पर्दे गैब में, उनसे बड़ी हुकूमत तो दुनिया में किसी की नहीं होगी ना। रिवायत कहती है ज़ुहूर के बाद उनको भी आप अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज मखसूस है मौलाए कायनात से। वो एक जनाब अब्बास को करबला का मैटर अलग है, लेकिन जब इमामों में जाएंगे आप 14 मासूमीन में, तो सबके अलग अलग अलकाब है। किसी इमाम का ये लक़ब नहीं है 14 में से 12 में से जो हमारे साथ में इमाम का लक़ब है। क्या? बाबुल हवाइज। क्या जनाब फातिमा के जरिए हाजत पूरी नहीं होती? क्या इमाम ज़माना जो है के जरिए हाजत पूरी नहीं होती? क्या बाकी? लेकिन सारे इमामों में सिर्फ और सिर्फ किसका लक़ब है? 7वें इमाम का, जिनकी आज शहादत की तारीख है। बाप का 14 बरस, अल्लाह अकबर, 14 बरस इमाम को इस हारून मलऊन ने कैद में रखा। अल्लाह अकबर, कितने दिन तक? 14 बरस तक। और फिर कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। आखिरी जो दरबार था इसका यहूदी था, उसका नाम था सिंधी इब्न शाहिब। और ये नहीं सिर्फ कैद में डाला, कैद के साथ जो है वो जंजीर भी है, गले में भी, हाथ में भी, पैर में भी,
اس پر بھی اتفاق نہیں کیا۔ اب یہ سنیے آپ، لیکن اس کے باوجود ایمان کا کمال کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ تاریخ میں بغداد سے ایک گانے والی کو بلایا گیا، ناچنے گانے والی کو، فاحشہ بدکار ہونے، تو اس کا مطلب کوئی بہت ہائی فائی نہیں ہوگی نا اپنے زمانے میں، بغداد سے بلایا گیا۔ ہارون نے کہا کہ تم جو پیسہ کہو گے تم کو دے، تم کو قید خانے میں جا کے ایک آدمی قید ہے، اس کو بس اذیت پہنچانا ہے، مطلب وہاں گاؤ ناچو ڈسٹرب کرو ان کا، وہ یہ چیزیں تو پسند نہیں کرتے۔ وہ لائی گئی صاحب، زندان کا دروازہ کھولا گیا، اس کو اندر کر دیا گیا، تالا بند کر دیا گیا، امام سجدے میں۔ تھوڑی دیر کے بعد دربان کو جو کیپر رہا ہوگا اس کو یہ دیکھے یار اندر کیا ہو رہا ہے، یہ تو صرف اتنا ہے، میری عقل کہتی ہے کم وقت سوچا میں چلو کچھ سنا ہی جائے، اسے کئی اسٹائل کرا۔ بہرحال اس نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا وہ امام سجدے میں ہے، یہ جو گئی تھی امام کو اذیت پہنچانے فاحشہ، وہ سجدے میں ہے۔ ادھر امام سجدے میں ہے، ادھر یہ فاحشہ سجدے میں ہے۔ خیر وہ دروازہ بند کرنے لگا تو اس فاحشہ نے کہا دروازہ بند مت کرو۔ تو کیوں؟ تو مجھ کو ہارون سے ملنا ہے، ہارون سے ایک بات کہنی ہے۔ تو بولو کیا کہنا ہے؟ تو ہارون سے کہنا ہے کہ جو آدمی اتنا متقی پرہیزگار ہے اس کو قید میں لٹکا دو۔ یہ ہے ہمارے اماموں کے کا۔ دیکھیے ایک قصہ ہے پورے جو ہے قرآن میں، اس کو قرآن نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، اے پیغمبر ہم آپ کے اوپر سب سے بڑھیا قصہ نقل کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ یوسف۔ قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ احسن القصص، سب سے بڑھیا قصہ۔ اس قصے میں ہے کیا؟ وہ پورا قصہ پڑھیں گے تو پھر گھنٹہ بھر چلا جائے گا۔ اس قصے میں ہے کیا؟ جناب یوسف کو، وہ پوری داستان نہیں، جناب یوسف کو بھائیوں نے اذیت پہنچائی، کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے نکلے، پھر ڈگ گئے کہاں؟ عزیز مصر کے یہاں۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی کیا نام تھا اس کا؟ زلیخا۔ زلیخا نے ڈورے ڈالنا شروع کیے، یہاں تک کہ 7 دروازوں میں بولیے بند۔ قرآن میں ہے آیت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، 7 دروازوں کے اندر بند۔ لیکن جناب یوسف نے گناہ نہیں کیا، بھاگ کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جیل میں ڈال دیا گیا، ایک مدت تک جیل میں رہے، پھر جیل سے نکلے بادشاہ ہو گئے، بادشاہ کا پرائم منسٹر ہو گئے، عزیز مصر ہو گئے۔ اب جب عزیز مصر ہو گئے تو ایک دن زلیخا نے پکارا یوسف، کون ہے تم؟ دیکھا ہے سیریل، دیکھا نہیں دیکھا؟ یوسف کون ہے تم؟ کہہ رہے یوسف میں زلیخا ہوں۔ یہ تمہاری کیا حالت ہوئی؟ کہنے لگی تمہارے عشق میں فریفتہ ہونے کے بعد میرا حال یہ ہو گیا۔ کہا اللہ نے کہا کہ یوسف اس کا عشق جو ہے اپنی جگہ پکا تھا، ایسا ہے نا کہ تم اس سے شادی کرو، بڑھیا سے کہ تم ہاں کرو، بقیہ کام ہم کریں گے۔ کوئی ریکارڈ تو نہیں کرتا، لہذا بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھ لیجیے اگر معاملہ گھر خاندان صحیح ہے تو ہمیں جب اللہ میاں عشق کا اتنا لحاظ کر لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ خیر قدرت الہی سے جوانی پلٹ ہے اور جناب یوسف نے شادی کر لی حکم خدا سے۔ کس کے ساتھ؟ زلیخا کے ساتھ۔ زلیخا نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ جب یہ تیار نہیں ہو رہے تھے یہاں پر؟ تو دروازے بند کیا، جبریل آئے، کہنے لگے کہ کہو یوسف کیا خیال ہے؟ کہنے یار ہم گناہ تھوڑے کریں گے، کب بھاگو۔ سنا نہیں سنا؟
جب جناب یوسف بھاگے تو پیچھے زلیخا نے دوڑایا. سنا ہے آپ نے نا, یوسف بھاگ رہے تھے, زلیخا دوڑا رہی, تو اسی چکر میں جب پکڑا تو کرتا پھٹ گیا جناب یوسف کا. تو وہ جب جو ہے وہ جائز نہیں تھا, تب یوسف بھاگ رہے تھے اور زلیخا دوڑا رہی تھی. اب شادی ہو گئی, جوانی پلٹ آئی, یہی زلیخا ہے, مصلی عبادت پہ ہے. کنیزوں سے کہتے ہیں بھائی ذرا میڈم سے کہو بلا رہے ہیں, وہ آئے کہتے صاحب ابھی وہ عبادت کر رہی ہے. پھر کچھ دیر بعد کیا ہوا کہ صاحب عبادت کر رہی ہے. یہ کون زلیخا ہے؟ وہی والی زلیخا ہے نا. زلیخا کو اس منزل پر پہنچانے میں رول کس کا ہے؟ جناب یوسف کا نا. مگر اس منزل تک پہنچانے میں ٹائم کتنا لگا یوسف کو؟ 15 سے 20 سال. اب جب قرآن پڑھو گے, جس سے یوسف پڑھو گے, تب اپنے امام کی عظمت کا اندازہ ہوگا. یوسف کو لگا برسوں, اور امام کا حال یہ ہے ابھی خواہشات ہے, ابھی جو آپ, مجھے نہیں معلوم کس کی کیا تمنا ہے, کس کی کیا حاجت ہے, لیکن ایک بات ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کو چاہتے بہت ہیں. کربلا گئے آپ؟ نہیں جا پایا. انشاءاللہ تشریف لے. ایران گئے ہیں؟ نہیں بھی جا پایا. انشاءاللہ خدا کرے تشریف لے جائیے. یا باب الحوائج, یا عبادت. آج اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں, ہم سب کو اپنی بارگاہ کی, امام حسین کی بارگاہ کی انشاءاللہ جائیے گا. تو اماموں کے زمانے میں بھی بڑے سب معاملات, جس کو دیکھیے وہ ہم اولاد رسول صاحب تو ہم اب امام ہیں, یہ سب بڑا چکر وہاں چل. نقلی امام بہت بننے لگے. تو نیشاپور کے لوگوں نے کہا کہ بھائی اب چھٹے امام کے بعد کیا ہوگا, تو ایسا ایک آدمی کو بھیج دیا جائے کہ صاحب آپ کے بات کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے اپنا خون سے اکٹھا کیا, دینار اور درہم مل ملا کر کے ایک بندہ خدا کو تیار کیا کہ آپ جائیے اور کہ صاحب کیسے پہچانیں گے امام. کہا جو بغیر دیکھے سوالوں کا جواب دے دے وہی امام ہے. سن لوگوں نے سوال بھی لکھ کے دے دیا, تو بہت توجہ سنی اور تمام سوال لکھ کے دے دیا. تو یہ جو صاحب نمائندے بن کے گئے تھے, تو کہنے لگے میں پہلے آیا جو ہے وہ کوفہ اور وہاں گیا نجف. نجف میں نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ایک بہت بوڑھا آدمی وہ لوگوں کو درس دے رہا, دین پڑھا رہا. قریب گئے, سلام کیا, تو معلوم ہوا کہ وہ چوتھے پانچویں امام کے صحابی ہیں ابو حمزہ صومالی. تو کہاں سے آ رہے, تو ہم نے ان کو بتایا کہاں کا ارادہ ہے, کرو جا رہے ہیں صاحب کچھ خمس کی رقم وغیرہ مدینے دینا ہے امام کو. تب تک ایسے اپنا دیکھتے دیکھتے ابو حمزہ سے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. خبر تو آ رہی ہے. ایسے امام کے چاہنے والے. تب تک صاحب آدمی آیا, اترا, کہاں سے آ رہے, صاحب مدینے سے آ رہے, کیا خبر. کہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی, کچھ وصیت کی اپنے بعد. کہا صاحب اپنے بعد 3 لوگوں کے لیے وصیت کی ہے کہ امام ہمارے بعد پیشوا ہیں. کا کون؟ کا ایک تو حاتم وقت, دوسرا اپنے بڑے بیٹے اسماعیل, تیسرا اپنے بعد والے بیٹے امام کاظم علیہ السلام. ابو حمزہ صومالی کا عباس. کنفرم ہو گیا کہ چھٹے امام کے بعد 7واں امام ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ اس کے لیے وصیت اس لیے کی تاکہ اس بہانے سے جو اس وقت موجودہ مومنین ہیں وہ اس کی غزل سے محفوظ رہے. اگر بڑا بیٹا امام ہے تو چھوٹے کو وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ دو وصیتیں مصلحت کی بنیاد پر ہے. اصل امام کاظم علیہ السلام. تو اس کو یہاں ابو حمزہ صومالی بیٹھے بیٹھے سمجھا کہ 7ویں امام یہ. بہرحال یہ پہنچے کہ
تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنا ہوشیار لباس میں کیا ہوئے تو امام کا انتقال اطلاع تو پہلے ہی مل چکی تھی، تب تک جو ہے اچھا ایجنٹ لوگ گھوم رہے ہیں، تب تک صاحب ایک کیا بھائی کیا ہے کل صاحب نیشاپور سے آئے تھے امام کا، چلو وہاں سے ملواتا ہوں میں. تو عبداللہ ابن افتح انہوں نے اپنے کو 7واں امام گھوشت کر دیا تھا. ان کا جو ہے ایجنٹ لے کے پہنچا. عبداللہ افتح نے کہا کہیے کہاں سے آئے، کہاں خمس لائے، کہاں سے آپ خمس لائے ہیں؟ کدلاؤ کا ایسے تھوڑی پہلے پتا چلے کہ آپ امام ہیں. کدو کیسے پتا چلا؟ کچھ سوالات ہیں بولیے. کبولو کا یہ بتائیے اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ میں نے تم کو طلاق دے دیا ستاروں کی عدد کے برابر، وہ طلاق کیا ہے؟ ان کا 3 طلاق مان دی جائے گی، ختم قصہ. تو انہوں نے کہا بس سمجھ میں آ گیا آپ کو کتنا آتا ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، اپنے دل میں کہا. دوسرا یہ ہمارے پاس کچھ لوگوں نے سوالات لکھ کے بھیجے، آپ بغیر پڑھے جواب دے دیجیے، ہم آپ کا ایمان مان لیں گے، سارا خمس آپ کے حوالے. تو ان کا کیا مطلب پبلک چاہتی علم غیب کیا ہم سے؟ کہاں صاحب ہمارا امام تو ایسے کا وہ تو نہیں ہے. کہ تو آپ بھی امام نہیں ہیں. کہ لے وہاں سے چلے آئے روضہ پیغمبر پر کی زیارت کریں گے اور بھیا دوسروں کی امانت کہاں پھینک گے؟ تو لے جا کے واپس کر دیں گے ہم ان کا، بھیا تم لوگ جانو ہم نہیں سمجھ پائے، امام تک نہیں پہنچ پائے. لیکن اب مدینے آئے تھے تو پیغمبر کی زیارت تو گئے. زیارت اب تک ایک آدمی حبشی آیا، اس نے میرا نام لیا، کہا عجب مولا، اپنے مولا کا جواب دو. تو پہلے چوکا میں، نام میرا یہ کون آدمی مدینے مجھ کو جاننے والا؟ جی کا امام بلا رہے تھے. میں نے اپنے دل میں کہا یہ پہلی نشانی. میں چل پڑا، جیسے ہی اندر دہلیز میں گیا بغیر دیکھے امام نے پیچھے سے اندر سے میرا نام حجرے سے پکارا، چلے آؤ. میں نے کہا یہ دوسری نشانی. پہنچ گئے، جیسے ہی بیٹھے، ابھی کچھ شروع نہیں کیا تھا میں نے، امام نے اپنے توشک اٹھائی، نیچے سے لفافہ نکالا، کہ یہ رکھو. یہ کیا ہے؟ سوالات لے کے آئے ہو نا، جوابات یہ موجود ہیں. اب کہیں سے شک کی کوئی گنجائش بولیے نہیں رہ گئی نا کہ امام ہے. میں نے کھولا، حضرت نے کہا بند کرو، ہم کو پیسہ نہیں چاہیے، خمس نہیں چاہیے. کیوں؟ ایک بات بتائیں، بہت اکڑنا نہیں بولی صاحب کہ ہم بڑے خمس کے پابند ہیں. یہ گھمنڈ کی جگہ نہیں ہے. میں تو یہ کہ وہ قبول کر لے. امام نے کہا بند کرو، یہ پیسے نہیں چاہیے ہم کو. کیوں؟ کہ تم جب وہاں سے چلے میرے والد کی شہادت کی خبر ان لوگوں تک پہنچی، انہوں نے چھٹے امام کے بعد مجھ کو امام ماننے کے بجائے عبداللہ افتح کو امام مان لیا، فقیہ مذہب ہو گئے ہیں. لہذا جو مجھ کو امام نہیں مانتا میں اس کا پیسہ لے کیا کروں گا؟ میں ذات تھیلی بند کرنے لگا. حضرت نے کہا نہیں ہے اس میں میرا ہے، وہ نکالو انشاءاللہ جائیے اور اچھا روزہ بنا دیا گا اللہ اچھا رکھے. ایک جب یہ چل رہے تھے تو ایک بڑھیا تھی جس کا نام تھا شدیدہ. شدیدہ آئی، وہ بنکر تھی، بنائی بنائی کڑھائی کا کام کرتی. تو اس نے کہا بھیا میرے پاس 4 درہم ہے، خمس کا ہی رکھ لو اور تھوڑا سا، اب اس میں دین میں کوئی شرم تو ہے نہیں، جو بچا ہے اس کا 5واں نکلنا ہے، یہ تھوڑا سا دھاگا بچا ہے رکھ لو. امام نے کہا وہ 4 درہم نکالو، وہ دھاگا نکالو وہ میرے لیے. مودی صاحب زبردستی مت کرنا، 4 بجے 4:15 بج گیا، بہت ہوگا. 45 میں اترنے والا تھا لیکن 5-7 منٹ اور پڑھتا ہوں. مودی صاحب چاہے کہیے گاڑی عباس جی میری آواز سن کر لا کے باہر لگا دیجیے گاڑی تاکہ اترتے ہی بیٹھ جائے. صلوات تو 4 درہم ہو اور وہ لاؤ دھاگا لیا اور لے لیا. امام نے نوکر کو آواز دی، تھیلی لیا، تھیلی آئی. 4 کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے. وہ 4 کی جگہ امام نے 40 درہم دیے. کل لے جا کر کے اس مومنہ کو دے دینا اور کہہ دینا کہ اس میں سے 18 درہم اپنے اوپر خرچ کرے گی اور کتنا بچا 16 درہم اپنے اوپر خرچ کرے گی
24 درہم رکھ لے گی کاہے کے لیے؟ اپنے کفن و دفن کے لیے، غسل کے لیے۔ فلا تاریخ تک اس کا انتقال ہو جائے گا، 16 دن بعد، 1 درہم روز کے حساب سے۔ کفن لے آؤ دھاگے کے بدلے میں، کہ یہ کفن میں نے اپنے لیے رکھا تھا۔ خلوص ہونا تو ان کے یہاں غریب امیر نہیں دیکھا جاتا ہے، اخلاص۔ یہ کفن میں نے اپنے لیے رکھا تھا، لے جاؤ اس مومنہ کو ہماری طرف سے دے دینا، کہہ دینا کہ یہ کفن میری بہن نے تیار کیا ہے، اس کا دھاگا میری جد ماجدہ فاطمہ کے باپ سے آیا ہے، اور اس درخت کو بھی خود جناب فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اور ایک بار جب اس کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھانے میں آؤں گا۔ امام کہاں ہے؟ مدینے میں۔ شہادت بغداد میں بات ہے، لیکن اس وقت تو امام مدینے ہے۔ اور یہ شقیقہ کہاں کے رہنے والی؟ نیشاپور ہے نا، مشہد کے پاس، ایران۔ میں آؤں گا۔ لوگ آئے، کیا ہوا بھیا؟ کل اپنا اپنا پیسہ لو۔ امام نے واپس کر دیا، نہیں لیا۔ تب تک وہ بڑھیا دیکھے، کیا ہوا؟ کرے مبارک ہو، کیا تمہارے جو ہے خمس کو امام نے قبول فرما لیا، الحمدللہ۔ کا مبارک ہو، کام کیا؟ خچار بھیجا تھا، 40 بھجوایا ہے، فرمایا ہے کہ اس میں 16 اپنے اوپر خرچ کرنا، 24 رکھ دینا اس کو کفن کے لیے۔ مبارک ہو، کا اب کیا؟ کا امام نے فرمایا ہے تیرے جنازے پر وہ آئیں گے۔ ٹھیک اسی دن جس دن اس کی شاہجہاں نے فرمایا تھا شدیدہ مومنہ کا انتقال ہو گیا، اس کو کفن ہو گیا، امام نے کہا تھا مگر مجھ کو پہچاننے کی کوشش مت کرنا، وہاں اس کے سامنے جنازہ آ گیا، قبرستان میں صف لگ گئی، اور یہ راہی کہتا ہے کہ میں ٹینشن میں ہوں کہ یار امام نے کہا تھا ہم آئیں گے، ابھی تو جو ہے وہ مشتبہ کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھانے کے لیے، اور امام نے کہا تھا ہم آئیں گے، میں دیکھ رہا ہوں اور صف ٹھیک ہو رہی ہے، اتنے میں دور سے دھول اڑتی دکھائی دی، میں خوش ہو گیا، رکو دیکھو شاید کوئی اور آ رہا ہے، آئے، میں تو پہچان گیا اور پبلک نہیں پہچان رہی ہے، بھائی کس کا جنازہ؟ صاحب ایک مومنہ تھی شقیقہ نام کی، نماز ہو گئی نہیں صاحب میں پڑھا دوں، تو قبل سے کوئی اور بولتا جلد جی کے تشریف لائیے، امام آ گئے، یہ اہل بہت قریب ہے، بہت عظیم ہے، بہت رحیم ہے، بس دل سے ان کو چاہو، بس دل سے ان سے محبت کرو، بس آ گئے، نماز ہو گئی، مومنہ کا جو ہے وہ جنازہ اتار دیا گیا، اب برابر کرنا ہے نا دفن، رک جاؤ، دیکھیے لوگ جاتے ہیں کربلا، ہم لوگ گئے ہیں وہاں سے تصویر لاتے ہیں، سجدگاہ لاتے ہیں، وہ بڑے اہتمام سے صاحب کربلا کی سجدگاہ کر کے تحفے میں دیتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی تھوڑی ہے کہ وہ امام کی قبر کی ہے، اتنا ہی خوش ہے کہ کربلا کی ہے کافی ہے، لیکن جو امام کسی کو دیں گے تو انہیں قبر کی، رک جاؤ کیا ہے صاحب، نکالا جیب سے کہیں رکھ کفن میں، کیا ہے کہ ہمارے جد مظلوم امام حسین کی قبر میں السلام علیکم یا السلام علیکم یا موسیٰ بن جعفر، اللہ اکبر، قبر برابر ہو گئے، مولا پھر کچھ آپ کی چاہتے والے ہے، اکٹھا ہے آپ ایک نگاہ کرم ہم سب پہ فرما دیجیے مولا۔ امام کو کھجور میں رکب میں غیرت زہر دیا ہے، سب سے زیادہ جو اذیت پہنچائی ہے نا رسول اللہ کو یہودیوں نے، یہ سندھی ابن شاہی بھی یہودی تھا، اس کی بدماشی 1 منٹ سن لیجیے اور فرق کیا ہوا، اس نے زہر دیا امام کو رتب میں یا کھجور میں، تو ہتھکڑی بھی، بیڑی بھی، گلے میں بھی زنجیر، جو طبیعت بگڑنے لگی تو اس نے کیا کیا،
بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں سے قید خانے سے شفٹ کر دیا بغل میں کسی مکان میں، اور یہ زنجیر ونجیر سب کٹوا کر کے بڑھیا کپڑا وپڑا پہنا کر کے اور بہترین بستر استر لگا کے امام کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ لٹایا، اور جو بغداد کے کریمی لیئر شیعہ تھے ان کو بلوایا کہ بھیا ہم لوگوں کو ایسے ہی لوگ بدنام کرتے ہیں کہ وہ تو جیل میں ڈال رکھا ہے اور زنجیر باندھ رکھی ہے، تو اپنے آنکھ سے آ کے خود دیکھ لو، طبیعت بگڑ رہی ہے ان کی، کہیں انتقال وغیرہ ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہمارے خلاف اڑا دے۔ بہرحال وہ مومنین بیچارے آ گئے، دیکھا واقعی امام کے گھر میں بستر پہ لٹایا ہوا۔ جب ہو گیا تب اس سندھی نے پیپر نکالا، دیکھ لیا نا تمہارے امام کو، اب وہ کچھ مصلحت سرکاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کو یہاں ان کو رکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ ان کو بہت عزت کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں 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 ٹھیک ہے، لو اس پیپر میں تم لوگ سگنیچر کر دو۔ تو یہ بیچارے بھولے بھالے مومنین، ان کو کیا پتا، انہوں نے جیسے ہی چاہا سگنیچر، امام نے اشارے سے منع کیا، اس ملعون نے مجھ کو زہر دیا ہے، اس ملعون نے مجھ کو زہر دیا ہے۔ اب امام ورنہ کیا ہوتا، یہ معاملہ وہی ختم ہو جاتا ہے، سب کو نکال دیا۔ اب میں کیا پڑھوں نہیں سمجھ میں آتا ہے، پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ یہ سب سادات ہیں، اولاد امام ہیں، لیکن نہیں پڑھوں گا تو بچوں کو پتا کیسے چلے گا۔ ان چیزوں کو باہر نکال کے سندھی بلوں نے ہاتھ میں کوڑا لیا، دروازے کو بند کیا، مزدوروں سے امام کا جنازہ اٹھوا کے لا کے بغداد کے پل کے اوپر رکھ دیا، اور دکان میں آتا امام الروافض، یہ معمولی توحید نہیں ہوئی، لیکن ایک جملہ امام حسن کا ہے، فرماتے ہیں اللہ نے کہا مگر اے حسین تمہارے دل سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، میں کہوں گا مولا آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو پردیس میں شہید کیا گیا، بے حرمتی یہ کہ لا کے بغداد کے ملک میں رکھ دیا، لیکن مولا جو بھی ہوا میرے مولا حسین کے ساتھ اللہ